News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ سوموار کا دن ہے اور 10 صفر المظفر 1442 ہجری 13 اسو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 28 تاریخ ہے۔ تحریک انصاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری عامر محمود کیانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی عوام دوست پالیسیوں کی بدولت سرگودہ پی ٹی آئی کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ سرگودہ کو پسماندگی، غربت اور بے روزگاری سے نکالنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جلد صوبائی وزیر انصر مجید خان اور دیگر قائدین کی سفارش پر میگا پیکج کا اعلان کریں گے، جس سے تعلیم، صحت، کارپیٹ سڑکوں، سیوریج اور پینے کے صاف پانی جیسی سہولیات عوام کو دستیاب ہوں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایمپیریل میرج ہال، کوٹ فرید روڈ بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عامر محمود کیانی نے کہا کہ ٹکٹ ہولڈر چودھری محمد اقبال اور دیگر قائدین کی محنت اور عوامی رابطہ سے تحریک انصاف کی سرگودہ میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت ایسی پالیسیاں متعارف کرا رہی ہے جس سے عام آدمی کو گھر کی دہلیز پر انصاف ملے گا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے مقامی قائدین، کارکنان سمیت معززین شہر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عامر محمود کیانی کا ایمپیریل میرج ہال آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اے پی سی کے بعد این آر او ہوگا۔ اے پی سی کے تمام نکات پرانے ہیں، پہلے بھی جماعتیں ان پر اتفاق کر چکی ہیں۔ نواز شریف کو قومی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے صدر ایجاد الحق اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کے قائد میاں محمد اجمل قادری نے سرگودہ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے اداروں کے خلاف گفتگو 3 بار وزیر اعظم رہنے والے سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتی، انتہا پسندی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ آج ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے۔ دشمنان پاکستان اسے ہر محاذ پر نیچا دکھانے کے در پہ ہیں، جبکہ ہمارا ازلی دشمن بھارت بھی ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایسے میں افواج پاکستان ہی ہیں جن کے جوان جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہر سطح پر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کرتے ہیں۔ ایجاد الحق نے مزید کہا کہ اے پی سی کے تمام نکات اٹھا کر دیکھ لیں، سب پرانے ہیں۔ ان نکات پر یہ جماعتیں پہلے بھی اکٹھی ہو چکی ہیں، لیکن پھر انہی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بڑھائے۔ یہ لوگ باتیں کچھ کرتے ہیں اور ان کا عمل کچھ اور ہے۔ اے پی سی کے بعد بھی این آر او ہوگا، کیونکہ سب کو این آر او کی ضرورت ہے۔ جلد ہی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ این آر او کون سی پارٹی کو دیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کو قومی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حکومت کو ایف اے ٹی ایف اور مسئلہ کشمیر پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی اور موجودہ حالات کے پیش نظر مسلم لیگ ضیاء اسلام آباد اور لاہور میں سیمینار منعقد کرے گی۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب اور موٹر وے سانحہ افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس موقع پر صدر سرگودہ پریس کلب عبدالحنان چودھری اور جنرل سیکرٹری رانا ساجد اقبال نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور سینئر نائب صدر محمد اکرم عامر کے بھائی کی وفات پر فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سابق ضلع ناظم سرگودہ ملک امجد علی نون کو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لاہور کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمپنی میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بد انتظامی اور مالی بے ضابطگیوں کے نتیجہ میں یہ ذمہ داری ملک امجد علی نون کو اسپیشل ٹاسک کے طور پر سونپی ہے۔ کمشنر سرگودہ ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈویژن بھر کی غیر قانونی مویشی منڈیوں کو
فوری طور پر ختم کرنے اور کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کی قائم مویشی منڈیوں میں پارکنگ، پینے کے پانی، سایہ اور چارہ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے مویشی منڈیوں میں آنے والے افراد کو کورونا ٹیسٹ کرانے اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ کیٹل مارکیٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ، ڈپٹی کمشنر خوشا مسرت جبیں، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹی، کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا، MD کمپنی ڈاکٹر آفتاب احمد اور ڈائریکٹر کالجز سرفراز گجر سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اتفاق رائے سے کمپنی کے چاروں اضلاع کے دفاتر میں مینیجر آپریشن اور ریکوری اسسٹنٹ کی مزید بھرتیوں کی بھی منظوری دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نے تمام مویشی منڈیوں میں پارکنگ فیس میں اضافہ کی سفارش کو مسترد کرتے ہوئے مویشی اور پارکنگ فیس کو بذریعہ ٹھیکیدار وصول کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سروے کے مطابق سرگودا ڈویژن کی مویشی منڈیوں کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نے کمپنی کے ملازمین کے لیے اعزازیہ کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں کمپنی کے سالانہ آڈٹ کروانے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کمپنی کے MD کے مالی اختیارات میں اضافہ کی بھی منظوری دی گئی۔ اسی طرح کمپنی کی سپروائزری اور سب کمیٹیوں کے ممبران کے رد و بدل پر بھی اتفاق پایا گیا۔ اجلاس میں کمپنی کے ذرائع آمدن بڑھانے پر مختلف تجاویز کو زیر بحث لایا گیا۔ اسی طرح بجٹ ڈرافٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ قبل ازیں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود کی زیر صدارت کیٹل مارکیٹ کمپنی کا سالانہ جنرل اجلاس منعقد ہوا، جس میں آڈیٹر اینڈ فنانشل بورڈ نے برائے سال 2018-19 کی بھی منظوری دی۔ وزیراعظم عمران خان کا بلین ٹری پروگرام آئندہ نسلوں کے محفوظ اور صحت مند مستقبل کی ضمانت ہے۔ کرونا وائرس کے دوران جب ہر شعبہ بند تھا، اس وقت بھی شجرکاری مہم کو جاری رکھا گیا۔ PHA سرگودا کے عوام کو صحت مندانہ ماحول کی فراہمی کے لیے روایت شکن اقدامات کو فروغ دے کر ریکارڈ پودے لگائے گی۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین PHA سرگودا سید محمود بخش گیلانی نے دورہ FBR آفس کے دوران شجرکاری مہم کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مصروف عمل ہیں اور پنجاب میں ان کے ویژن کی تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ حالات کی بہتری اور صورتحال کی مثبت تبدیلی یقینی بنائی جا سکے۔ چیئرمین PHA سرگودا سید محمود حسین جعفری، کمشنر FBR چودھری انور، ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر محمد ظفر جمال جسرا اور دیگر افسران سے تفصیلی ملاقات اور بات چیت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر مخدوم فرخ حسنین اور PHA کے دیگر ذمہ داران بھی ہمراہ تھے۔ چیئرمین PHA سید محمود بخش گیلانی نے چیف کمشنر FBR سید محمود حسین جعفری کے ساتھ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر بلین ٹری منصوبہ کی کامیابی اور ملک و قوم کی بقا و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ بعد ازاں چیئرمین PHA سرگودا سید محمود بخش گیلانی نے چیف کمشنر FBR کے ہمراہ FBR آفس کے باہر گرین بیلٹ کا جائزہ لیا اور انہوں نے شجرکاری مہم کے حوالہ سے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نو منتخب صدر ملک آصف امیر اوان اور دیگر عہدیداران نے آج اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر سرگودا چیمبر آف کامرس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرگودا چیمبر آف کامرس کے سینئر ارکان نے نئے صدر آصف امیر اوان کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی تقسیم کی گئی، جبکہ تمام ممبران نے سینئر ممبران، عہدیداران اور دیگر ارکان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر ملک آصف اوان نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرگودا چیمبر آف کامرس کو نئے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرانے کے لیے اقدامات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا چیمبر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اور ایکسپورٹ میں اضافہ کے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی ناممکن ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت
کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔